بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، ریئل اسلام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب سے بڑی اور سب سے اچھی کتاب ایک عیسائی، ایک کرسچن نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ علی از دا وائس آف ہیومن جسٹس، دی وائس آف ہیومن جسٹس۔ یہ کتاب کون لکھ رہا ہے؟ ایک کرسچن لکھ رہا ہے۔ کیوں لکھ رہا ہے؟ واقعہ بھی سن لیجئے۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے، بہت انسپائرڈ ہوا۔ اس نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے۔ ایسی کتاب ابھی تک کوئی نہیں لکھ پایا۔ اس شخص کا نام ہے جارج، اور یہ لبنانی عیسائی ہے۔ آپ نے گوگل کرنا ہے، گوگل پہ جا کے اسی کمپلیٹ ریسرچ موجود ہے۔ اس نے خود لکھا کہ میں نے کتاب لکھی مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں اسے پبلش نہیں کرا سکتا تھا۔ کچھ ٹائم بعد میں چرچ میں گیا، میں چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ چرچ کے فادر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا تم اس طرح اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ فادر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، پبلش کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے آپ کو، اور کتاب کیسی ہے، کس موضوع پہ کتاب ہے، کانٹینٹ کیا ہے کتاب کا؟ تو جارج نے کہا اس کتاب کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس کتاب کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کے اوپر لکھا ہے اس کتاب کو۔ تو فادر چونکا، حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا تم نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کتاب لکھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو وہ گئے، فادر گئے، اور جتنے پیسے چاہیے تھے اٹھا کر جارج کو ہاتھ میں تھما دیے، اور انہوں نے کہا فادر یہ تو بتائیے کہ آپ علی کے لیے کتاب چھپوانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا، فادر نے کہا کہ علی کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، ہم سب پہ ہے۔ تو جارج نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کرسچین کا ایک گروہ آیا اور ان کے پاس آ کر وہی سوال کیا جو آج ہر جگہ مائنورٹی میجورٹی سے سوال کرتی ہے۔ سوال یہ تھا، سب سے اہم سوال ہے، آج بھی یہ سوال اہم ہے دوستو، دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنیے گا۔ ہر مائنورٹی میجورٹی سے یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حق ہے، کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حق ہے۔ اب علی کا جواب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کتنا اہم جواب ہے۔ علی کا جواب وہ جواب ہے جو زمانہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی جواب سے سمجھ سکیں گے کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے۔ اب علی یہ کہہ دیتے کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو اتنی اہم ہے جتنی مسلمانوں کی ہے، تو یہی سب سے بڑا جواب تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ڈیموکریٹک بادشاہ نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے پاور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ خلیفہ بنے ہوئے تھے۔ ان کو ان کی زندگی میں اب کوئی ہٹانے والا نہیں تھا، کوئی ووٹ دے کر ان کو رجیم چینج کے ذریعے ان کو معزول کرنے والا نہیں تھا، کہ ایبسولوٹ پاور ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور کرسچین آ رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ورتھ، ہماری ویلیو، ہمارا حصہ کیا ہے۔ دوستو ایک منٹ کے لیے میں اپنی اس بات کو پارک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پاور کیا ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹک پاور وہ ہوتی ہے جو 5 سال کے لیے کسی بھی انسان کو دی جا سکتی ہے، جو پبلک بناتی ہے اور وہی پبلک ہٹا بھی سکتی ہے، یعنی حکومتیں لاتی بھی ہیں پبلک اور پبلک ہٹاتی بھی پبلک ہی ہے اس کا عہدہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جو خلیفہ تھا وہ آخری زندگی کے آخری وقت تک خلیفہ ہی رہنے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ کہا کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو اتنی ہی اہم ہے جتنی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد اگلا جملہ سنیے، وہ یہ تھا جو اصل جملہ ہے کہ اگر تم میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، کوئی تنازع ہوگا، تو اس کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا۔ یہودیوں میں کوئی تنازع، کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ میں تورات سے کروں گا، اور ہاں مسلمانوں کا کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی تنازع ہوگا تو اس کا فیصلہ میں قرآن سے کروں گا۔ تمہارا فیصلہ تمہاری کتابوں کے ذریعے کروں گا، اپنی کتاب کے ذریعے سے نہیں کروں گا، اتنا میں حق دے سکتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہی اسلامی مسند پر بیٹھنے کا حقدار ہے جو عیسائیوں کا فیصلہ انجیل سے کر سکتا ہو، اور یہودیوں کا فیصلہ تورات سے کر سکتا ہو، اور مسلمانوں کا فیصلہ قرآن سے کر سکتا ہو۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انصاف کی یہ مثال آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ اس پوری کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ جائیے، گوگل کرنے کے بعد اس کتاب کو مکمل طور پہ اسٹڈی کیجیے اور اپنا ایکسپیرینس نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔